السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ENG 501 ہسٹری آف انگلش لینگویج کا لیسن نمبر 5۔ اوکے، اس میں کچھ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں موجود، لیکن ہاں اس میں کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، وہ آپ لوگوں نے پڑھتے رہنے ہیں، اور کچھ ایونٹس ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، انہیں کوشش کریں یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں کر سکتے وہ سارے ہائی لائٹڈ ایونٹس تو ایٹ لیسٹ جو گرین کلر کے ہائی لائٹڈ ہیں اسے اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ ایونٹس ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر سے۔ لینگویج جو ہے وہ ایبلٹی ہے جو ہم میں نیچرلی موجود ہوتی ہے۔ کوئی اسپیسیفک لینگویج یعنی زبان جیسے انگلش، یہ اسی ایبلٹی کا نتیجہ ہے۔ ہم لینگویج کی اسٹڈی کر کے ہی مین ایبلٹی کو جان سکتے ہیں، اور لینگویج کو سمجھنا، اسٹڈی کرنا ایسا ہے جیسے خود کو سمجھنا۔ لینگویج کی اسٹڈی کے لیے اسٹارٹ جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ کوئی لینگویج کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو اسٹارٹ ہے، جو اس کو اسٹارٹ اپ لینا چاہیے وہ ہے پہلے اس کی ہسٹری جاننا، ٹھیک ہے، لینگویج کی ہسٹری، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ چیز کیسی ہے، کوئی بھی ورڈ ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جاننا ہیلپ فل ہے کہ وہ اس طرح آخر کیوں بنا، ٹھیک ہے، اس طرح بننے کی وجہ کیا ہے، یہ ورڈ آیا کیسے۔ اوکے، یہاں پہ جو ہے آرتھوگرافک ورڈ ہے۔ آرتھوگرافک ورڈ جو ہے بتایا گیا ہے کہ آرتھوگرافک ورڈ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایسا پرسن جو کسی بھی ورڈ کا ہجے مطلب پروننسیشن، اس کی اسپیلنگز جو ہے وہ فکس کرتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا پرسن یا آرٹوگرافی جو ہے اسپیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیلنگ کی اسٹڈی، اسپیلنگ بنانا، تو آرٹوگرافک جو ہے اس چیز کی اسٹڈی کرنے والا، اس چیز کو فائنلائز کرنے والا۔ یہاں پہ ان کی بات کر رہے ہیں جارج کی، جو کیا کہتے تھے کہ اگر ان کے حساب سے اگر انگلش میں فش ورڈ دیکھا جائے تو فش ورڈ کو جو ہے ہجے کیا کر سکتے تھے، پروناؤنس کر سکتے تھے ایز اے ورڈ گھوٹی، ٹھیک ہے، تو لیکن مطلب اگر فش کا نام فش کی جگہ گھوٹی ہوتا تو کیسا ہوتا، مطلب تو انہوں نے یہ بات ایز اے جوک لی تھی کہ اگر فش ورڈ ہے وہ گوٹی بھی پروناؤنس ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو گوٹی ورڈ ہے اس کا جو گو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ انف ہے، ٹھیک ہے، اور جو او ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جیسے وومن کے اندر، اور جو ٹی ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے نیشن کے اندر، ٹھیک ہے، تو ایک فش ہے اس کو ایز اے گوٹی بولنا چاہیے تھا۔ ہاں، تو بھئی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آرٹوگرافک ضروری ہے، یا پھر جس کی وجہ سے لینگویج کی ہسٹری کو جاننا ضروری ہے۔ اوکے، آج کی پروننسیشن اور میننگ جیسے کہ کبرڈ ہو گیا، جو کبرڈ ہے اگر اس کبرڈ کو دیکھا جائے تو یہ کبرڈ جو ہے ہمیں کبرڈ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابورڈ آف کپ، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ کبرڈ کے اچھا کبرڈ میں ہم کپس کا ہی بورڈ سارے کپس ہی رکھیں، اٹ ازنٹ نیسیسری نا۔ تو یہ ورڈ کیسے پتہ چلا، اس کی پروننسیشن کبرڈ تو ہے پریزنٹ ڈے کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چلی کیونکہ ہم نے ہسٹری دیکھی، ہمیں ہسٹری میں اس کی یوزیج پتہ چلے کہ ہاں یہ چیز تھی، اس کو اس طرح سے یوز کیا گیا، تو پھر ہم نے اسی چیز کو اڈاپٹ کیا نا۔ اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہی نا اپنی طرف سے سارے ورڈز بنا لیتے تو مے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کبرڈ کو شاید کوئی اور ورڈ کہتے ہو۔ اوکے، نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں، یہاں پہ کمپلیٹ ایک چارٹ دیا ہوا ہے جسے آپ نظر سے گزار دیں۔ مطلب آتا ہے انگلش لینگویج کی ہسٹری کو ٹریس کیوں اور کیسے کیا جائے۔ اچھا، لنگوسٹک اگین میں بتا چکی ہوں، لنگوسٹک کون ہوتے ہیں؟ جو ہسٹری کو جو لینگویج کو اسٹڈی کرتے ہیں، لینگویج کی چینجز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جو لنگوسٹکس تھے انہوں نے انگلش لینگویج کو ٹریس کرنے کی کوشش کیوں اور کیسے کی، اور جو ہے کہ کیا ماڈرن انگلش ویسی ہی ہے جیسی 150 سال پہلے برٹش آئلز میں موجود تھی، اور بہت سے ایسے الفاظ بھی ہیں جو اب استعمال میں نہیں آتے جو پہلے ہوتے تھے، اور اولڈ انگلش میں اور ماڈرن انگلش میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو وہ فرق کیا ہے، اس فرق کو کس طرح سے ویزیبل کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے کون اسٹڈی کرتا ہے؟ لنگوسٹک اسٹڈی کرتا ہے۔ اب اگر ٹاپک نمبر 23 کی بات کی جائے تو ٹاپک نمبر 23 میں کچھ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں، جس میں یہ بات ہے کہ ماڈرن انگلش کس حد تک وہی لینگویج ہے جو ہزاروں سال پہلے برٹش آئلز میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی۔ جب یورپ کے اندر انگلش کی لینگویج اسٹارٹ ہوئی تھی وہ پری اولڈ تھی، دین اولڈ آئی، دین پھر لینگویج کے اندر چینجز ہوتی رہیں۔ اوکے، یہ وہ مین کی ایونٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ 499 اینگرز، سیکسن جیوز، ٹھیک ہے، انہوں نے آکیپائی کر لیا تھا برٹین کو، ٹھیک ہے، آکیپائی کر لینا، قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، حاصل کر لیا تھا برٹین کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ اوکے، 597 میں سینٹ آگسٹین ہیں جو انگلینڈ گئے تھے اور یہیں سے کنورژن سٹارٹ ہوئی تھی۔ پھر 871 کے اندر الفریڈ جو ہے وہ کنگ بن گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے ریٹیک کر لیا تھا لنڈن کو۔
1066 کے اندر نارمن نے کانکرڈ کر لیا تھا، حاصل کر لیا تھا، جیت لیا تھا کس کو؟ انگلینڈ کو. اور انہوں نے جو ہے نیٹو انگلش کے اوپر، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کانکر کر لیا، وہ اپنی لینگویج کو لے کے آئیں گی تو انہوں نے نیٹو انگلش کے اوپر جو ہے اینگلو نارمنز لے آئے اور انہوں نے ایک لینگویج انٹروڈیوس کی وچ واز نارمن فرینچ. یہ کب ہوا تھا؟ 1066 میں. یاد کر لیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. 1337 کے اندر جو ہے انگلش نیشنلزم، انگلش کو پروموٹ کیا گیا تھا. بلیک ڈیتھ کا ایونٹ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اس کا ایک سبجیکٹو کے اندر بھی کوشچن آتا ہے کہ بلیک ایونٹ میں کون کون سے نقصانات ہوئے تھے، کیا ڈیزاسٹر ہوئے تھے، اس کا کیا افیکٹ پڑا تھا. دین آ جاتا ہے 1400 جس میں چوسر کی ڈیتھ ہے. 1476 میں ولیم کیکسٹن جو ہے وہ پرنٹنگ لے کے آئے تھے انگلینڈ کے اندر، یہ بھی یاد رکھ لیے گا. دین آتا ہے 1558 کے اندر 1558 میں 25 کی ایج مین بن گئی تھی انگلینڈ کی. دین 1590 سے لے کے 1611 تک کا جو پیریڈ تھا وہ ولیم شیکسپیئر کا پیریڈ تھا جن میں انہوں نے بہت سے پلیز لکھے، بہت سی رائٹنگز لکھی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتا ہو ولیم شیکسپیئر جو ہے وہ رائٹر کے علاوہ ایکٹر بھی تھے، مطلب انہوں نے اپنے ہی ڈراماز پہ ایکٹنگ بھی کی ہے. دین 1604 میں رابرٹ کارڈری جو ہے انہوں نے پبلش کی تھی انگلش کی فرسٹ ڈکشنری. ٹھیک ہے. دین 1755 کے اندر سیموئل جانسن، ان کی ڈکشنری بھی ہے. سیموئل جانسن کا سوال جو ہے ہمارے انگلش کے اندر ENG 50 کے اندر شارٹ کوشچن آنسرز میں آتا ہے. دین آگے 1828 میں نو ویبسٹرز تھے امریکن ڈکشنری جنہوں نے پبلش کی تھی انگلش لینگویج کے اندر. دین ورلڈ وار کی ڈیٹس یاد رکھ لیں. انگلش براڈ کاسٹ کمپنی جو ہے کب بنی تھی وہ یاد رکھ لیں. ورلڈ وار 2 یاد رکھ لیں. دین جو ہے فرسٹ ویب براؤزر کب ریلیز ہوئی تھی یہ بات یاد رکھیں. اوکے. ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ لنگوسٹک چینجز آئیں انگلش لینگویج میں. اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈفرینٹ پیریڈس کے پیسیجز لے کے ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ان کو ایگزامن کریں کہ کس طرح سے چینجز ہوئی تھیں. ان چینجز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیم مٹیریل کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک الگ چیز لے رہے ہو، ایک الگ چیز لے رہے ہو تو آپ اس کا کمپیریزن کیسے کرو گے؟ کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیشہ سیم چیز لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایسی تھی اور دین بعد میں کیسی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ایگزامن کرنے کے لیے شارٹ پیسج لیا گیا تھا بائبل کا. اوکے. یہاں پہ ہم جو ہے 20 سینچری سے سٹارٹ کریں گے دین نیچے آتے رہیں گے. 20 سینچری میں کیسا تھا، اس سے پہلے کیسا تھا، اس سے پہلے کیسا تھا. تو اس میں جو ہے شارٹ پیسج بائبل سے لیا گیا تھا. یہ پیسج جو ہے بائبل کا چیپٹر نمبر 15 سے لیا گیا تھا. اس کا جو فرسٹ ورژن تھا جو لیا گیا تھا جس کی ٹرانسلیشن نیو انگلش بائبل میں پبلش ہوئی تھی 1961 کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر وہی سیم پیسج کو ایگزامن کیا گیا تھا جو کہ فیمس بھی ہوا تھا کہ ان دا فیمس کنگ جیمز بائبل. ٹھیک ہے. فیمس جو ہے کنگ جیمز بائبل کی اندر اسے ایگزامن کیا تھا 1611 تھی. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو ہے 3 چیزیں لی ہیں، سوری ایک پیسج کو 3 ٹائمز لیے، ایک 1961 کا، ایک 1611 کا اور ایک 1384 سے کچھ ٹائم پہلے کا. کیوں؟ کیونکہ جو تھرڈ پیسج تھا جو ہم نے لیا تھا اٹ واز آلسو فرام بائبل. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 15 اور جو کس نے کیا تھا؟ جان وکلف نے کیا تھا، جو فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے پورے بائبل کو جو ہے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا اپنی ڈیتھ سے کچھ سال پہلے. اچھا کب ٹرانسلیٹ کیا، کب پبلش کیا، اس کی ڈیٹ ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی 1384 تو مے بی اٹ از پاسبل کہ انہوں نے اپنی لائف کے جو لاسٹ کے ایئرس تھے انہی کے اسی ٹائم پیریڈ میں جو ہے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا ہو یا پھر اس ٹائم پہ پبلش کیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں ویریس چینجز نظر آتی ہیں انگلش کے اندر جو ٹائم کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. وہ چینجز جو تھیں وہ سیمانٹکلی بھی تھی، سنٹیٹیکلی بھی تھی اور وہ آرتھوگرافیکلی بھی تھی. سیمانٹکلی آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے، سیمانٹکلی وہ جو جس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. سیمانٹکلی میں نے اگین پہلے بتایا تھا کہ ایک ورڈ ہے سلی. ابھی ان ماڈرن انگلش ہم اس سلی ورڈ کو کہتے ہیں فلش. ٹھیک ہے. لیکن اولڈ انگلش کی اگر بات کی جائے تو سلی کا مطلب ہوتا تھا فارچیون، خوش قسمت انسان. ٹھیک ہے. تو یہ سیمانٹکلی چینجز جو آئی ہیں وہ سیمانٹکلی چینجز جو ہے اور سنٹیٹکلی مطلب گرامر کے اندر، جو گرامر کے رولز کے اندر، جیسے پہلے جو ہے گرامر کے اندر ڈفرینٹ فارمز ہوتی تھی. ٹینس کو آئیڈینٹیفائی اتنا زیادہ کرنا مشکل ہوتا تھا، کمپلیکس ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے ٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں ہے. دین آرتھوگرافیکلی مطلب وہی اسپیلنگس چینج ہو جانا
اس کی پروننسیشن کو چینج ہو جانا. اب جب ایک ہی لینگویج بولنے والوں کے درمیان کانٹیکٹ ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو الگ الگ کمیونٹی کی اسپیچ آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ مطلب ہوا کہ انگلش کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں. اچھا، اس کی اگزامپل ہم اس طرح سے بھی لے لیں کہ ابھی جو ہے انگلش کے کتنے سارے ڈائلیکٹس ہیں نا. امریکن انگلش الگ، برٹش انگلش الگ، اس کے ایکسنٹ الگ. ایون پاکستانی انگلش کی تو بات کی جائے تو پھر کہیں گے کہ وہی پاکستانی اور انڈین انگلش تو اللہ ہی حافظ ہے. تو نہیں، ایسے نہیں ہے. اگر آپ پاکستانی ایکسنٹ بھی اس کا ڈزنٹ مین کہ آپ غلط بول رہے ہو، کیونکہ ہر جگہ کا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے. آپ انگلش سیکھ تو سکتے ہو لیکن آپ بالکل کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز تو آئیں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے انگلش نہ صرف انگلش سیکھو بلکہ آپ ایک پراپر ایکسنٹ بھی سیکھو، بٹ پراپر ایکسنٹ سیکھنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینجز آ ہی جاتی ہیں. تو یہیں پہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اپنے ہینڈ آؤٹس کو بار بار ریڈ کرتے رہیں. اوکے، لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب.